بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا تھا یا اطلاع ملتی تھی کہ فلاں جگہ دشمن حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد رضی اللہ عنہ کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 جنوری 634 عیسوی کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے سے انہیں گزرنا تھا وہاں صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر رہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوششوں میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میل تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ہی جگہ چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے تھے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگھ لیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بدکے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کہیں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالش کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگوں کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے، اور خالد رضی اللہ عنہ کا یہ سفر بھی ان کرامتوں میں سے تھا جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت بروقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سنت کے مطابق اپنا سر اس طرح سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زاد راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ
اس وقت ہیرا پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرا سے کچھ دور تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ اور چند اور افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چمی گوئیاں ہونے لگیں، لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد رضی اللہ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے نہیں پہچانا۔ 4 مہینے گزر گئے، کسریٰ کے خلاف جنگی کاروائیاں ختم ہو چکی تھیں، عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا، کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا، آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارسی آتش پرستوں کے نامور جنرل قارن، ہرمز، بہمن جازویہ، اندرزغر، روزبے اور زرمہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف معرکوں میں مارے گئے تھے۔ ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ مئی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خط ملا، جس کا پہلا فقرہ خالد رضی اللہ عنہ کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ خلیفۃ المسلمین اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں خالد رضی اللہ عنہ کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم، تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روما میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار تمہیں مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان خالد رضی اللہ عنہ کا دوسرا نام۔ پختہ عزم لے کر پیش قدمی کرو، اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو۔ اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے 2 حصوں میں کر دو۔ ایک حصہ مثنیٰ بن حارثہ کے سپرد کر جاؤ۔ عراق سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں کا سپہ سالار مثنیٰ بن حارثہ ہوگا۔ لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے۔ تکبر نہ کرنا، تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کوتاہی نہ ہو، رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک اعمال کا صلہ اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ خط پڑھتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور کچھ کھسیانہ سا ہو کر انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حج کا خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم شام جا رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ تو جیسے میدان جنگ کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے، قلعے اور شہر میں بیٹھنا انہیں پسند نہ تھا۔ انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ولید کے بیٹے مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی صحیح تقسیم کر، آدھے صحابہ تیرے ساتھ جائیں گے،
آدھے میرے ساتھ رہیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کے بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر صحابہ کرام کی تقسیم مثنیٰ بن حارثہ کے خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو تیاری مکمل کریں، اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کو جا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں۔ مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں پھنس گیا تھا، وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا۔ اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت خلیفۃ المسلمین سے اس طرح مانگی جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قوائف کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ دانشمند انسان تھے۔ انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھلی چھوٹ نہ دی، بلکہ یہ لکھا، رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکیں، لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا، محتاط ہو کر آگے بڑھنا، تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو۔ تم یہ جائزہ لینے کے لیے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈال دینا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہارے اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے۔ اس سالار کا نام بھی خالد تھا، خالد بن سعید۔ اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحدی فرائض انجام دینے والے دستے تھے۔ ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا، لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرے دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ان دستوں کا ہیڈ کوارٹر تیمہ کے مقام پر بنایا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی، لیکن سرحد پر مارکا لڑا تھا۔ انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ خالد بن سعید نے خلیفۃ المسلمین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا۔ اسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا۔ رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھیں۔ وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیا کرتے تھے۔ یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں، فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی۔ اس سے رومی محتاط، مستعد اور چوکس ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا۔ خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے، کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند آگے بڑھتے گئے۔ آگے رومیوں کی فوج کی کچھ نفری خیمہ زن تھی۔ خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہم پلہ تھا۔ خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کی ہے۔ وہ انہی میں الجھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں اور عقب سے رومی ان پر حلہ بولنے کے لیے آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ خالد بن سعید کے لیے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا۔ اس نے یہ کیا کہ محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا۔ مسلمانوں کی ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس ابتر صورتحال میں انہوں نے اپنے ہراساں دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلیں کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے۔ جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی۔ خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اکرمہ نے مسلمانوں کو اس ذلت سے بچایا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو خلیفۃ المسلمین نے خالد بن سعید کو معزول کر کے مدینہ بلایا۔ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا۔ خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا۔ اس سے زیادہ افسردہ آدمی کون ہو سکتا تھا؟ آخر خدا نے اس کی سن لی۔ بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا، خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے اپنے نام سے شکست کا داغ یوں دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر، عثمان، علی، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن الجراح، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ میرے دوستو، خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کا حملے کا سدباب کیا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیریں سوچی تھیں ان پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر واپس آ گیا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ رومیوں کو اپنے سے زیادہ بہادر سمجھنے لگیں گے۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دو گے؟ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کے عزم کو کون رد کر سکتا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا اشارہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ لشکر کے لیے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں گے۔ خلیفۃ المسلمین عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، غور کر لے، رومی ہم سے طاقتور ہیں۔ خالد بن سعید کا انجام دیکھ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے، لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پیمانے کا حملہ کریں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں؟ اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے لشکر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں گے۔ دو مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے بڑی جرت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو تم؟ خلیفۃ المسلمین نے کہا، اپنے مشورے دو، کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانتداری پر؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو، پھر کیوں تم حکم نہیں دیتے کہ شام پر حملہ کرو؟ نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھگت لیں گے۔ مجلس کے دوسرے شرکاء نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی تائید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وقار کے لیے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا سب اسے قبول کریں گے۔ تم سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ خلیفۃ المسلمین نے آخر میں کہا، میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو، بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ مجلس پر پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں۔ اے مومنین، عمر رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خلیفہ کی آواز پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لیے کوئی حکم دیا ہے؟ کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی شامل نہیں؟ امت رسول کی بھلائی نہیں؟ بولو، لبیک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو۔ مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا۔ لبیک لبیک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے۔ حج سے واپس آ کر خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرا دیا۔ ارد گرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ 3 دن مدینہ میں انسانوں کے ہجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہ ملتا تھا۔ کوئی جگہ نہیں رہی تھی جہاں نظر جاتی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے، دف اور نفیریاں بجتی رہتی تھیں۔ قبیلے اپنے شاہ سواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل میں لا رہے تھے۔ 3 دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے۔ جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر کودتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے۔ ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدح میں گیت گاتیں۔ مقابلے میں باہر کا کوئی گھڑ سوار یا تیغ زن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا۔ مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل موہ لیے۔ مقابلوں اور میلے کا یہ اہتمام خلیفۃ المسلمین ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ مقابلے کے آخری روز مدینے کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا۔ میدان کے ارد گرد لوگوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہجوم جمع تھا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم، کوئی نہیں جو تمہیں نیچا دکھا سکے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لیے ہیں۔ کون سا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا؟ یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے، اب اسے دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے۔ اے مؤمنین، اپنی زمین کو دیکھو، اپنے اموال کو دیکھو،
اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنی جوان کنواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال بچے پیدا کریں، اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے۔ خدا کی قسم تم غیرت والے ہو، عزت والے ہو، اللہ نے تمہیں برتری دی ہے۔ تم پسند نہیں کرو گے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے اونٹ بغیر زینوں کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور تم نہیں بچا سکو گے اپنے اموال کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی کنواری بیٹیوں کو، اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے؟ ایک شتر سوار نے چلا کر کہا، کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے؟ رومی، گھڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا، وہ ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں، لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے۔ تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور ہمت بھی دیکھ لی ہے، اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور ہمت تمہارا دشمن دیکھے گا۔ ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا؟ ہجوم میں سے کسی نے پوچھا۔ مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، مدینہ کے گھڑ سوار نے کہا۔ دیکھو انہیں جو برسوں سے محاذ پر لڑ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں، انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی، انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے، وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پر شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے۔ وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لیے۔ انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے، اب رومی رہ گئے ہیں، لیکن ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں، محاذ ایک دوسرے سے دور ہیں، وہ ہر جگہ فوراً نہیں پہنچ سکتے۔ کیا تم جو غیرت اور عزت والے ہو، طاقت اور ہمت والے ہو، ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے؟ ہجوم جو پہلے ہی بے چین تھا جوش و خروش سے پھٹنے لگا۔ خلیفۃ المسلمین کا یہی منشا تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے۔ قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں، انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا، مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا۔ مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھا رہے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے